أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صلوات الله. درود اس انداز سے پڑھیے کہ پڑھنے کو طبیعت چاہنے لگے. توجہ ہے. آج آپ دو کام کریں گے، سنیں گے بھی نہیں، پڑھوں گا تو میں ہی. اپنے حصے کا کام انشاءاللہ میں خود ہی کروں گا. میری صحت کی دعا بھی مانگیں گے. یقین مانیے طبیعت اس وقت میری صحیح نہیں. لیکن چونکہ میرے آقا و مولا کا فرمان یہی ہے کہ ذکرنا شفاء من الواق والاسقام، کہ ہمارا ذکر لا علاج بیماریوں کے لیے شفا ہے. سورہ قصص سے ایک آیت پڑھی ہے میں نے. اس آیت میں اللہ نے امامت کی وجہ استحقاق کو بیان فرمایا ہے کہ امام بنائے گئے تو کیوں. گھبراہٹ تو نہیں ہے نا؟ آپ تو ماشاءاللہ سے سارے صحت مند ہیں. ہاں تو پھر انشاءاللہ میں ابھی ٹھیک ہو جاؤں گا، یقین ہے، اگر آپ کی دعائیں شامل حال ہیں تو چہرے مرجھائے ہوئے نہیں ہونا چاہیے، کھلے ہوئے ہوں. فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. فرمایا ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ان لوگوں پر احسان کریں جنہیں زمین میں کمزور سمجھ لیا گیا ہے. میں نے بات کی، کچھ نے توجہ فرمائی اور کچھ کے سروں سے گزر گئی. وہ زمین میں کمزور ہیں نہیں، ضعفوا فی الارض نہیں. ہاں الذین استضعفوا، جنہیں کمزور سمجھ لیا گیا ہے ناسمجھی کی بنا پر.
اور وہ بھی زمین پر انہیں کمزور سمجھا گیا ہے، آسمانوں پر نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ہم ارادہ یہ رکھتے ہیں نجعلہم ائمہ، ہم ایسے لوگوں کو امام بنائیں جنہیں زمین والے کمزور سمجھتے ہیں۔ اور صرف امام ہی نہیں، اب دائیں بائیں دیکھنا چھوڑ دو، اتنا بیمار بھی نہیں ہوں کہ دیکھ نہ سکوں کیا کر رہے ہو تم۔ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، ہر حلالی موالی لکھے لوح دل پر، ہم ایسے لوگوں کو امامت دینا چاہتے ہیں اور ایسے ہی لوگوں کو وارث بنانا چاہتے ہیں۔ بیدار تو نہیں ہو رہے ہو؟ اب تو واقعی یقین آ گیا ہے کہ بیدار ہو رہے ہو۔ کیا فرمایا؟ امامت ان کی ہے جنہیں زمین والے کمزور سمجھتے ہیں، ہے نہیں؟ کیوں؟ آگا جی سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے کھول کے بیان کیا ہے فلسفے کو، لم یکن لہ ولی من الظلم، میرا کوئی ولی عاجزی کی بنیاد پر نہیں۔ کیوں؟ اب ایسا ہے، ہم عاجز ہیں، ایک کام ہم سے نہیں ہو سکا، ہم نے کسی کو ولی مقرر کیا، یہ کام تم کر دو۔ اب عاجز کا ولی عاجز ہو سکتا ہے۔ فرمایا لم یکن لہ ولی من الظلم، میرا کوئی ولی عاجزی کی وجہ سے ہے ہی نہیں، چونکہ خود بھی قادر ہوں۔ خود بھی قادر، ولی بھی جو بناتا ہوں وہ بھی قادر، کیونکہ ولایت عہدہ خلقی ہے ہی نہیں زیدی صاحب۔ اب مجھے نہیں خبر کہ میری بیماری تمہاری طبیعتوں میں گھس گئی ہے یا کیا کس دشت ادراک میں کھوئے ہوئے ہو، کبھی اللہ نے اپنے منصب کے اظہار کے لیے نہیں کہا مجھے نبی کہو، نہیں کہا مجھے رسول مانو۔ اس سے عہدہ جب بھی پوچھا کہا انما ولیکم اللہ، مجھے ولی کہو، تو ولایت عہدہ خلقی ہے، تو جو ولی ہوگا وہ تھوڑا بہت خالق نظر تو آئے گا۔ کیونکہ عہدہ خلقی نہیں، ربوبی ہے، الوہی ہے، تو جس کے پاس بھی ولایت ہوگی
وہ مخلوق سے الگ تھلگ نظر آئے گا۔ بیٹھے ہو نا تو بیٹھے رہنا اور ہوشیار رہنا، چوکنا رہنا۔ جس کے پاس بھی ولایت ہوگی اس میں کچھ ربوبیت، کچھ خالقیت نظر آنا چاہیے، مخلوق سے الگ تھلگ۔ حتیٰ کہ اگر کسی میں جزوی ولایت بھی ہوگی تو اس میں ایسی ربوبیت ہوگی کہ وہ ظاہر روا روی میں کچھ کام کرے، غزل فرشا کے رضوی نہیں۔ موسیٰ کی سمجھ میں نہیں آئیں گے کہ ولی کر کیا رہا ہے۔ زمین والے امام کو کمزور سمجھتے ہیں، وہ ہوتا نہیں کمزور۔ اللہ اکبر۔ اور یہی لوگ وارث بھی ہیں۔ اب بھائی شاید اللہ نے یہاں مطلق کہا وارثین، آگے یہ نہیں کہا کہ فلاں چیز کے وارث، کیونکہ اگر چیز بتا دیتا تو بس اسی شے کے وارث ہوتے۔ جیسا کہ میں اکرام بھائی مثال سے سمجھانے کی کوشش کروں، جیسا کہ سورہ فاتر میں کہا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اپنے مصطفیٰ بندوں کو کتاب کا وارث کیا۔ یہاں بس کتاب کی وراثت ہے، بس۔ یا جیسا کہ سورہ مومنون میں فرمایا والذین ہم علی صلواتہم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔ فرمایا جو لوگ نمازوں کے محافظ ہیں، نہیں توجہ نہیں تھی آپ کی، یہ نہیں فرمایا کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، جو لوگ نمازوں کے محافظ ہیں، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، فرمایا جنت الفردوس کے وارث یہی تو ہیں۔ باہر والے گھبرا تو نہیں رہے؟ اچھا کون ہو سکتے ہیں یہ لوگ؟ نماز پڑھنے والوں میں نہیں شمار ان کا۔ الذین هم علی صلواتہم یحافظون، یہ نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ کون ہوں گے؟ بھائی کچھ مہمہ حل کرنے کی کوشش کریں آپ بھی، کون ہوں گے جی؟ ائمہ۔ میری طرف دیکھو، میں بتاؤں، تم نے بھی صحیح سوچا ایک حد تک، لیکن یہ مصداق حقیقت نہیں۔ آؤ میں وقت یاد دلاؤں۔ تپتے ہوئے صحرا میں گھمسان کا رن پڑ رہا ہے، سروں کی بارش ہو رہی ہے، اچانک کسی نے سلطان کربلا سے کہا مولا نماز کا وقت نہیں ہو گیا؟
فرمایا ہاں جعلک اللہ من المصلین قد ذکرت صلاۃ، اللہ تمہیں نمازیوں میں شمار کرے، تو نے نماز یاد دلائی. ھذا اول وقتھا، واقعی یہی اول وقت ہے نماز کا. لیکن تیروں کی بارش ہو رہی ہے، نماز باجماعت پڑھنا بہت مشکل ہے. میں تو پڑھ لوں گا، حسین ہوں. کہ بہشت جس کا صلہ ملے، تو سلام کر اس حسین پر کہ بہشت جس کا صلہ ملے. یہ طلب تو اپنی طرف سے ہے، ادھر سے دیکھیے کیا ملے. جو در حسین کا وہ مکی، اسے ہو رسائی علی تلک. جو علی ملے اسے ہو رسائی علی تلک. جسے علی ملے اسے نبی ملے، جسے نبی ملے اسے خدا ملے. اور محمد و آل محمد بلند تر سلام. سبحان اللہ جی. نعرہ حیدری. بات کیا تھی؟ ارے میں تو پڑھ لوں گا، تم لوگ کیسے پڑھو گے؟ سعید ابن عبداللہ، مولا آپ حجت خدا ہیں، ایک مسئلہ بتائیے. اگر حفاظت کی نیت سے کعبے کو پیٹھ پھرا دی جائے اگر حفاظت کی نیت ہو، توہین کا ارادہ نہ ہو، حفاظت کا سبب، تو بندہ کافر تو نہیں ہوتا. فرمایا اجر بڑھ جاتا ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے. فرمایا پھر کعبہ ولایت ہو تم، لے میں تیری ڈھال بن کے تیرے سامنے کھڑا ہوں، پڑھا لے اپنے صحابہ کو نماز. وعدہ کرتا ہوں جتنی لمبی پڑھے گا سلام تک نہیں گرنے کا. اب نا میری طبیعت ناساز ہے، تم سارے ٹھیک ہو. ایک دفعہ سر اٹھاؤ، غضنفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالو. سعید ڈھال بنا کھڑا ہے، کون نہیں جانتا؟ جاؤ پوچھو علماء سے، ہیں یہ لفظ کتابوں میں یا نہیں؟ سلام تمام ہوا، سعید بن عبداللہ گرا، سر آغوش میں لیا سلطان کربلا نے. قد وفیت ابن رسول اللہ، فرزند رسول میں نے وفا کی. مسکرا کے کہا کی مولا باقی تو سب ٹھیک ہے، نماز رہ گئی میری. سر اٹھا. سعید کا یہ کہنا تھا کہ میری نماز رہ گئی. مسکرا کے فرماتے ہؤلاء الذین صلوا الصلاۃ وانت قد حفظت الصلاۃ. فرمایا انہوں نے نماز پڑھی ہے، تو نے نماز کی حفاظت کی ہے. تو اب فیصلہ کیا ہوا، نتیجہ کیا نکلا؟ یہ فکرے آغا جی کسی مولوی کے نہیں، مولا کل کے ہیں کہ تو نماز کا محافظ ہے. تو بہروز شاہ جی ثابت یہ ہوا، امام نہیں، امام کی مودت میں ڈوبنے والے. دوسرے کسی کا نام میں نے تاریخ میں پڑھا نہیں، سعید کا آ گیا. جب تک دنیا قائم ہے میری شہرک پہ خنجر رکھ دو تو میں یہی کہوں گا، سعید محافظ صلاۃ، سعید محافظ صلاۃ.
حسین کا ایک چھوٹا لشکری محافظ صلات، حسین کا ایک ادنا سپاہی محافظ صلات، اور اللہ نے زیدی صاحب قرآن میں وعدہ کیا ہے جو نماز کے محافظ جنت کے وارث وہی مر جائے مقصر اپنی آگ میں جل کے، علی پھر علی، حسین پھر حسین، میدان قیامت میں آدم سے عیسیٰ تک نبی جنت کا سوال سعید سے کر رہے ہوں گے۔ جنت بانٹیں گے حسینی۔ اس کی آواز کو کیا ہو گیا یار؟ آواز ہو گیا ٹھیک؟ ہو گیا؟ آ رہی ہے؟ نہیں تمہارا سپیکر نے بھی اس دن ساتھ چھوڑنا تھا جب میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ سعید جیسے لوگ جنت بانٹیں گے۔ محمد آل محمد صلوات اس کی بنائی دنیا میں کہیں میں بھی رہتا ہوں۔ کعبہ سے کعبہ قوسین تک پہنچے تھے جب رسول، کعبہ سے کعبہ قوسین تک پہنچے تھے جب رسول، ایسا کی سٹائی یہی 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 میں بھی رہتا ہوں۔ ہاں ارادے جنت جانا بڑی بات نہیں، آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، آ رہی ہے بھائی، آ رہی ہے جی۔ سعید
جو حسین کا ایک چھوٹا سپاہی ہے، چھوٹے درجے کا، وہ وارث ہے جنت کا۔ جنت جانا کیا ہے؟ یہ تو میں تمہیں پہلے بتا چکا ہوں کہ جنت میں تو تم رہتے ہو۔ ذات واجب کی قسم، جنت کا سوال تو احمق لوگ کرتے ہیں، میں نے کبھی نہیں کیا، یقین مانیے کبھی نہیں کیا، منبر سے کہہ رہا ہوں کبھی نہیں کیا، چونکہ اللہ اکبر نہیں، جو سامنے آ جائے وہ تو میں چاہوں بھی تو نہیں روک سکتا۔ ہاں اب سامنے آ گئی ہے، بات تھوڑی لمبی ہو جائے گی۔ شب معراج جو باتیں ہوئی تھی نا، 18,000 کلمے بولے گئے، 120 معراجیں ہیں آقا جی، ایک معراج نہیں ہے۔ میں عالمانہ ضمانت سے ڈنکے کی چوٹ پر منبر سے کہہ رہا ہوں، کائنات کے علماء مل کر میرے اس دعوے کے رد نہیں کر سکتے۔ میرے رسول کو 120 مرتبہ مہمان خانہ عرش پہ بلایا گیا، 120 مرتبہ۔ اور پوچھنے والوں میں رسول کی تنہائی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ بار بار جو بلایا گیا تو سب سے زیادہ اللہ نے جو جملہ کہا آپ سے وہ کیا تھا؟ فرمایا جتنی بار بھی گیا، مثلا ایک بار میں 18,000 کلمے بھی بولے، ہر کلمے کے بعد ایک کلمہ ضرور بولا، ایک کلمہ پھر وہی کلمہ، پھر ایک کلمہ پھر وہی کلمہ، پھر ایک کلمہ پھر وہی کلمہ۔ یا رسول اللہ وہ کلمہ کیا تھا؟ فرمایا ہر کلمے کے بعد اللہ کہتا تھا یا محمد اوسی کا فی علی، اوسی کا فی علی، اوسی کا فی علی، یا رسول اللہ تجھے علی کی وصیت کرتا ہوں، علی کا خیال رہے، علی کا خیال۔ شاکر بھائی ان کا آج سننے کا پروگرام نہیں ہے، یہ گئے تھک، باقی کل انشاءاللہ۔ بس اب موڈ ہی نہیں رہا۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، حیدری۔ چلو ایک دفعہ اعتبار کر کے دیکھ لیتا ہوں۔ یہ ایسا ہے نا، جب ٹوٹا پھوٹا نعرہ لگاتے ہو نا تو یوں لگتا ہے جیسے علی کو احسان کر کے مان رہے ہو۔ جنگ خندق تھی نا، جنگ خندق، تو سب کے حصے میں آیا ٹکڑا کھودنے کے لیے، رسول نے اپنا حصہ بھی رکھا، مولا علی کا بھی۔ اور اسی دن سے تو سلمان منا کہلایا تھا، کہنے کا یا رسول اللہ میں نے کبھی آپ سے کچھ نہیں مانگا، آج مانگ رہا ہوں، دیں گے؟ مانگو، میں اپنا حصہ بھی کھودوں گا، آپ کا بھی، علی کا بھی۔ جوان ابھی اپنے حصے میں الجھے ہوئے تھے کہ سلمان تینوں حصوں سے فارغ ہو چکے تھے۔ لوگ حیران، 650 سال کا بوڑھا آدمی جوانوں سے پہلے فارغ ہو گیا۔ اب ہر گروہ کہتے ہیں سلمان ہم میں تھا، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں تم دور کھڑے تھے، سلمان ہم میں سے تھا، وہ کہتے ہیں نہیں ہم میں سے تھا۔ رسول نے کہا سب چپ رہو، نہ ان میں تھا نہ ان میں، سلمان و منا اہل البیت۔
یہیں پہ ایک مالدار بندے نے کہا واہ جی واہ، یہ کیا چھوٹے چھوٹے لوگ بھی کدالیں پکڑیں اور ہم عزت دار لوگ بھی کھدائی کریں؟ ہم نے کلمہ پڑھا، اسلام لائے، دین کے لیے صعوبتیں سختیاں برداشت کی، آج ہم زمین کھودیں گے؟ اللہ جانے رسول کیا کہتا کہ سورہ حجرات کی آیت آ گئی، یمنون علیک اسلامہم ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم۔ اے رسول یہ احسان دھر رہے ہیں کہ ہم اسلام لائے، ان سے کہو احسان نہ لگاؤ، پچھلے دین پہ لوٹ جاؤ۔ میں نے کہو یہ اسلام کا احسان نہ دھرو ہم پر، بل اللہ یمن علیکم اذ ہداکم للایمان، فرمایا احسان تو اللہ کا ہے تم پر کہ تم اسلام پہ کھڑے تھے، اللہ نے تمہیں ایمان دکھایا۔ جیتے رہو، زندہ رہو۔ تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ علی کے نام کا نعرہ احسان لگا کے نہیں، احسان تو علی کا ہے۔ کہ جس نے تیرے دل میں رہنا پسند کر لیا، معراج کی گفتگو کی بات ہے جو مجھے یاد آئی تھی، سنا دوں؟ باہر والے بھی چاہتے ہیں سنا دوں؟ اللہ نے کہا دیکھ میرے حبیب، زمین پہ جانا نا، یہ تو جانتے ہو میری ذمہ داری صرف انشاء، املا، قرات، عبارت، ترجمہ اور حوالہ، ان 6 چیزوں کا ذمہ دار یہ نیاز مند، توفیق نجف والا بانٹتا ہے، وہ ادھر سے مانگ۔ میرے حبیب جب زمین پر جانا، اپنی امت تک میرا ایک پیغام پہنچا دینا، بس تم پہنچا دینا، آگے ان کا اور میرا معاملہ ہے۔ جاگنا حلالیوں موالیوں، کیا پیغام؟ بس اپنی امت سے کہنا، من عالم اللہ الہ الا انا وحدی وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدِي وَرَسُولِي وَأَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ خَلِيفَتِي وَأَنَّ الْأَئِمَّةَ مِنْ وُلْدِهِ حُجَجِي أَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِي وَنَجَّيْتُهُ مِنَ النَّارِ بِعَفْوِي وَأَوْجَبْتُ لَهُ كَرَامَتِي وَأَتْمَمْتُ عَلَيْهِ نِعْمَتِي وَجَعَلْتُهُ خَاصَّتِي وَخُلَاصَ لِسَتِي إِن نَادَانِي لَبَّيْتُهُ وَإِن دَعَانِي أَجَبْتُهُ إِن سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ ان ساکت ابتداتہ ان عصا رحمتہ ان فر منی دعوتہ ان راجع الی قبلتہ ان قارع بابی فتحتہ ومن لم یشہد اللہ الہ الا انا وحدی او شاہد بذالک ولم یشہد ان محمدا عبدی ورسولی او شاہد بذالک ولم یشہد ان علی بن ابی طالب خلیفتی او شاہد بذالک ولم یشہد ان الائمۃ من ورائہ حججی۔
ایمان کی کہو، میں تمہیں کہیں سے بیمار نظر آ رہا ہوں؟ او شاہد بذالک ولم یشہد ان الائمۃ من ورائی حججی فقط جاہد نعمتی وثغر عظمتی وکفر بآیاتی وکتبی ورسلی ان قصدنی حجبتہ ان سالنی حرمتہ ان نادانی لم اسمع نداءہ وان دعونی لم استجب دعاہ وان رجانی خیبتہ وذلک جزاؤہ منی وما انا بظلام للعبید۔ یہ ایک چھوٹا موٹا خطبہ ہی ہو گیا ہے خود بخود، ترجمہ کروں یہ بس ٹھیک ہے؟ اپنی امت سے کہنا، جو شخص یہ جانتا ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد میرا عبد اور میرا رسول ہے اور علی ابن ابی طالب میرا نائب ہے، اب کلیم شاہ جی مجبوری ہے میری، شاہد بھائی سینہ پھٹنے کو ہے میرا، شاکر میری مجبوری ہے، کل بے شک ایک بندہ بھی نہ آئے مجھے سننے، مجھے اس کی پرواہ نہیں، تکلیف پہلے تھی مجھے، اب میں مزید بیمار ہونا نہیں چاہتا، میں کہنے لگا ہوں، ہاں میں یقین سے کہنے لگا ہوں آگے تمہاری مرضی۔ اللہ کہہ رہا ہے علی میرا نائب ہے، مولوی کہتا ہے کہ علی کو سوائے نماز پڑھنے کے کوئی کام نہیں، اللہ کا نائب اللہ والے کام کروائے گا یا کوئی اور کرے گا؟ وہ جس پر میرا سینہ پھٹنے کو تھا وہ بات صاحب ابھی آگے ہے، نہیں اب دیکھو جو غضنفر کا نائب ہے وہ کیا کرے گا؟ مجلس پڑھے گا۔ اگر آپ کہو کہ غضنفر کا نائب بس مجلس سنتا ہے، یہ تمہاری حماقت ہے۔ غضنفر کا نائب مجلس سنتا نہیں، مجلس پڑھتا ہے۔ علی ہے اللہ کا نائب، صرف نمازیں پڑھتا ہے، وہ تو کہتا ہے انا العابد انا المعبود، میں عابد بھی ہوں میں معبود بھی ہوں۔ جیتے رہو۔ قرآن کے 30 سپاروں میں، عدیل کے اشاروں میں، قدرت کے نظاروں میں، کل ایمان والا ہے اب
یہ میری مجبوری ہے، میں اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ لوگ کہہ رہے ہیں آواز نہیں آ رہی، تو اب یہ ادھر والوں کو نہیں آ رہی. ہاں بارکیف دیکھو دیکھو دیکھو، ضائع کرنے کو وقت نہیں ہے میرے پاس. ہاں تو پھر نائب تو نائب ہوتا ہے نا. ہاں تو جو اللہ کا نائب ہے اسے اللہ کے کاموں میں ڈھونڈو، بندوں کے کاموں میں ڈھونڈ رہے ہو. تو فرمایا کہ جو بندہ جانتا ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد میرا عبد الرسول اور علی میرا نائب ہے اور علی کے بیٹے میری حجتیں ہیں، جو بندہ یہ جانے تو پھر کیا ہے؟ ادخلتہ الجنت برحمتی، میں اپنی رحمت کے ساتھ خود اس بندے کو جنت میں پہنچاتا ہوں. ہاں میں خود اسے جنت میں داخل کرتا ہوں، خود. وَنَجَّيْتُهُ مِنَ النَّارِ بِعَفْوِي، اور اپنی عفو بخشش سے جہنم سے اس بندے کو نجات دیتا ہوں. جاگنا. وَأَوْجَبْتُ لَهُ كَرَامَتِي. شاگرد جی اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے سامعین کہاں تک ہیں میرے ساتھ، اور کس بندے کے دل کی کتنی کتنی گہرائی میں اترا ہوا ہے علی. فرمایا جو یہ گواہیاں دے دے، اوجبت لہ کرامتی، اس بندے کی عزت مجھ پہ واجب ہو جاتی ہے. ایک منٹ جو خوش ہو رہے ہو، جہاں پھول کھل رہے ہیں، ہاں اس پھول کو ذرا بڑا نہ کر دیں، اور جہاں تنور جل رہا ہے اس شعلے کو اور زیادہ نہ کر دیں. سار اٹھا سار اٹھا، کہے اللہ رہا ہے. اوجبت لہ کرامتی، واجب ہے مجھ پر اس بندے کی عزت. پالنے والے لاہور والوں کو سمجھا، مجھ پہ نماز واجب، مجھ پہ روزہ واجب، مجھ پہ حج واجب، مجھ پہ زکوٰۃ واجب، تجھ پر علی والے کی عزت واجب. میں یہ گواہی امیر کائنات کی بارگاہ میں بھی قیامت کے دن دینا، ہاں کہ غضنفر نے تیری ذات سے نمک حرامی کبھی نہیں کی. ہاں ارادے، اس کی عزت مجھ پر. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْهِ نعمتی، اور اسی بندے پر میں اپنی نعمت تمام کرتا ہوں.
وَجَعَلْتُهُ، جعفر تھک گئے ہو، وَجَعَلْتُهُ خاصتی و خالصتی، اس بندے کو میں چن لیتا ہوں اپنی ذات کے لیے. یہ آغا مظہر کس کا انعام ہے؟ جو 14 گواہیاں دے میرے سوا کوئی معبود نہیں، محمد میرا عبد اور میرا رسول، علی میرا نائب، علی کے 11 بیٹے میری حجتیں، یہ ہیں 14 گواہیاں، اور 14 ہی انعام ہیں شاہد خان اس حدیث قدسی میں. دعا مانگے. دونوں ہاتھ بلند کر کے علی کی ولایت کا اقرار کرتے ہوئے نعرہ حیدری، ہاں آگے آگے سنو. ہاں بڑا چاہا ہے تم نے علی کو، انعام تو لو. یا علی مجھے توفیق عطا کر، تیرے حوبداروں تک حق پہنچاؤں، انہیں حق سمجھنے، حق برداشت کرنے کی توفیق دے. اگر میں حق میں ڈنڈی ماروں مجھے منبر پہ موت دے، یہ حق میں شک کریں. ٹھیک ہے اصول ہے. ہاں یہ بالکل دیکھو بابا برابر کی چوٹ ہے. ہاں تو پھر تم جانو تمہارا مولا جانے. اللہ کہہ رہا ہے جو بندہ یہ 14 گواہیاں دیتا ہے، ان نادانی، بے شک کسی اور سے ترجمہ کروا لینا، اور کل مجھے بتانا کہ تو نے ترجمہ غلط کیا تھا. ان نادانی لبیتہ، فرمایا ایسا شخص اگر مجھے پکارے میں جواب میں کہتا ہوں لبیک. اللہ اکبر. کیسا آج یہ کیسا منظر ہوتا ہوگا. ان نادانی زیدی صاحب اگر مجھے ندا دے، مجھے پکارے، لبیتہ ہوں، میں لبیک کہتا ہوں. کیا منظر ہوگا لاہور والوں؟ ادھر حاجی کہہ رہے ہوں گے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اور وہ علی والے سے کہہ رہا ہوگا لبیک لبیک لبیک. ان نادانی، ان نادانی، ان نادانی لبیتہ، اگر مجھے وہ پکارے، مجھے آواز دے. اسی لیے تو کہتے ہیں پاپوش مرتضیٰ کے عوض بھی نہ لوں کبھی. پاپوش مرتضیٰ کے عوض بھی نہ لوں کبھی، مجھ کو اگر حکومت ارض و سما ملے. چونکہ زمین و آسمان کی حکومت لے کر اللہ کو جواب دینا پڑتا ہے، اور علی کی جوتیاں چوم کر اللہ کو جواب دینے پہ مجبور کیا جاتا ہے.
خوشی یہ ہے، وارث آنے والا ہے آج کل میں ہاں وقت بہت تیزی سے دوڑ رہا ہے. مجھے اسے ممبر کی قسم اگر جھوٹ بولوں مولا یہی سانسیں روک لے میری. ہاں اگر اپنی طرف سے میں بنا کے بات کر رہا ہوں تو مولا مجھے یہودی کر کے مارے، اس سے بڑی بات میں نہیں کہہ سکتا ممبر سے. ہاں کسی ذریعے سے پیغام پہنچا ہے مجھ تک، وقت بہت تھوڑا ہے، کام زیادہ ہے، رفتار بڑھا دے. آمین. تو بس میں یہ سمجھتا ہوں کہ پردہ ہٹنے کی دیر ہے، اب میں ہٹے، جب میں ہٹے، تب میں ہٹے، ہے بس ایسے ہی. ویسے تو بحیثیت مومن کے سوچنا چاہیے، یعنی یوں دیکھ رہا ہوں، یوں دیکھوں گا تو امام سامنے ہوگا، اور پتہ نہیں اب بھی کس کے دائیں کس کے بائیں. بخدا یہ کتابوں میں ہے، جب ظہور فرمائیں گے اور پہلی نظر جائے گی، اچھا انہیں تو میں نے دیکھا ہوا تھا. ہر بندہ اور چونکہ مجھے خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ الحمدللہ یہ چیزیں سن کر تمہارے چہرے کھل رہے ہیں. ہاں بس اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اور آپ اس کی تلوار سے بچ گئے. کیونکہ بابا بھائی میرے وہ بڑی اونچی بارگاہ ہے اکرام شاہ جی، بڑی اونچی بارگاہ ہے. یہاں تک کتابوں میں دیکھا نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوگا، تکبیرۃ الاحرام کے لیے بلا تشبیہات اٹھ چکے ہوں گے، اچانک پیچھے مڑ کر کسی صف کے کسی بندے کی طرف اشارہ کر کے کہے گا فَجْرِبُونَكَ هَذَا الْكَلْبَ قَدْ شَكَّ فِينَا، گردن مار دو اس کتے کی، ہماری ذات میں شک کر رہا ہے. اللہ اکبر. جیتے رہو، تو تمہیں بھی دعا دوں کہ جیتے رہو. وہ تو دیتا ہوں، پہلے بھی دیتا ہوں. ارادے ہاں کیوں تمہیں یہ کھڑا ہوا اچھا نہیں لگ رہا؟ ان نادانی لبیتہ، ان نادانی لبیتہ، اگر وہ مجھے پکارے میں سبحان اللہ، صدقے اس کی جوتیوں کے جس کے سبب سے لبیک کہی جا رہی ہے. ان دعانی اجبتہ، اگر وہ بندہ مجھ سے دعا مانگے میں صرف قبول نہیں کرتا بلکہ اسے دعا کا جواب دیتا ہوں. ہاں سن لو. وَإِن، چونکہ خود ہی کہا ہے کہ پڑھتے رہو، ان سألنی آتیتہ، اگر مجھ سے سوال کرے، کوئی سوال کرے عطا کرتا ہوں. ان سقط ابتداتہ، وہ سوال کر کر کے چپ ہو جاتا ہے، میں اپنی طرف سے عطا شروع کر دیتا ہوں.
العظمت العظمت للہ۔ اور اب سننا، مگر میں ترجمے میں تو خیانت کر نہیں سکتا، اللہ جانے کیا ہے۔ فرمایا ان عصا، دعا کرنا مولا تم ہی توفیق دینا کہ میں جو ترجمہ کروں وَإِن اس کی منشا کے مطابق ہو، اور یہ برداشت کر لیں پھر حق کا بوجھ۔ ان عصا رحمتہ، فرمایا وہ بندہ جو یہ 14 گواہیاں دیتا ہے، وہ مانگتا ہے میں عطا کرتا ہوں، وہ مانگ کے چپ ہو جاتا ہے، میں اپنی طرف سے دینا شروع کرتا ہوں۔ ان عصا رحمتہ، وہ نافرمانی کرتا ہے میں رحم کرتا ہوں۔ ہاں، اور ساتھ کے ساتھ اسی مودت کو دعا کر لو، ان فر منی دعوتہ، وہ مجھ کو چھوڑ کے بھاگتا ہے میں اسے پیچھے سے بلاتا ہوں، آجا آجا۔ فرّ منی، وہ مجھ سے فرار کرتا ہے، دوڑتا ہے، دعوتہ، میں اسے بلاتا ہوں، دعوت دیتا ہوں، پلٹا لوٹا۔ وَإِنْ رَاجَعَ إِلَيَّ قَبِلْتُهُ، اگر وہ لوٹ آئے اسے قبول کر لیتا ہوں۔ اب اگر کسی کو لڑنا ہے تو اللہ سے لڑے، کیونکہ میرا تو اسے کچھ نہیں بگڑے گا، ہاں فتویٰ ہی تک آ سکتا ہے زیادہ سے زیادہ، اور وہ میں پہلے سے ہی فتویٰ پروف ہوں۔ اگر ان راجع الیہ قبلتہ، اگر میری طرف آ جائے لوٹ آئے قبول کر لیتا ہوں۔ ان قارع بابی فتحتہ، اگر میرا دروازہ کھٹ کھٹ آئے کھول دیتا ہوں۔ میرا مولا گواہ ہے، داخل ہوتی میں نے شاکر جی سے کہا تھا کہ میں آج پڑھنے جوگا ہوں ہی نہیں، اچانک بی پی شوٹ اپ، اور یوں لگ رہا تھا جیسے میرے یہ پچھلا حصہ سر کا اور آنکھیں باہر نکلنے کو ہیں، اب مجھے کچھ نہیں، لیکن اب تم ماشاءاللہ سے بے دم ہو گئے ہو۔ اب تھوڑا سا ترجمہ رہتا ہے، اب اسی بات پر بھی بھائی شاہد اگر ہم سجدے میں سر رکھیں اور قیامت تک نہ اٹھائیں تو حق کے شکر ادا نہیں ہوتا کہ کیسا امام ہمارے حصے میں آیا۔ کیا کیا شرف نہیں ملے ہمیں
اس امام کے صدقے میں یہ 14 انعام تھے جو آپ نے سنے، جو اقرار کرے۔ اب اللہ نے بات کو الٹا فرمایا وَمَن لَّمْ يَشْهَدْ، ہاں دو تھک میں بھی گیا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں۔ بھائی سیدھی سی بات ہے، تم ولی ہوگے نہیں تھکے ہوگے، میں تو تھک گیا ہوں، لیکن پھر بھی میں ترجمہ ادھورا نہیں چھوڑنے لگا۔ ہاں چاہیے پورا کر کے ہی سٹیج سے اتر آؤں، مصائب چھوڑ دوں، لیکن ترجمہ پورا کروں گا ورنہ مجھے افسوس رہے گا۔ فَمَن لَّمْ يَشْهَدْ اللہ الہ الا انا وحدی، اور جس نے یہ گواہی نہ دی، یار آپ لوگوں کو کتنی بار سمجھایا ہے میں یہی مقصد سمجھتا ہوں بآواز بلند صلوات پڑھانے کا کہ چھوڑ دو، اسی لیے آغاز میں تم سے صلوات پڑھاتا ہوں، پھر انجام میں۔ بہت بڑی عبادت ہے، دل میں پڑھ لیا کرو، بیان کی روانی نہیں رہتی، خطابت کی سلاست ٹوٹ جاتی ہے، بندہ عرش سے پتہ نہیں کہاں آ جاتا ہے۔ بس 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 اب درود پڑھ لو مل کر بابا بلند۔ ایسا کروں گا تو پھر نہیں ہوگا، نہیں بس بھائی اب میرا مزاج ہی نہیں رہا وہ میں تو 2 ٹکے کا دنیاوی انسان ہوں۔ علی جیسا خطیب ازل منبر پہ ہو، خطبے کی روانی روک دی جائے، اور پھر عبداللہ بن عباس جیسا منہ چڑھا خادم یہ کہے کہ مولا خطبہ تو پورا فرمائیے، تو علی کو کہنا پڑتا ہے تلک شقشقۃ حاضرت ثم کرت، وہ تو مستی میں ڈوبی ہوئی ایک آواز تھی جو ابھری اور ڈوب گئی۔ ٹھیک ہے جی، میں تو ویسے بھی جب آقا جی نے کہا سرکار کے صدقے میں، تو پھر میری مجال کیا ہے؟ تو اس واسطے پر تو تقدیر بھی الٹا چکر لینے پہ اگر مجبور ہو جاتی ہے۔ بہرکیف فرمایا اور جس نے یہ گواہی نہ دی کہ میں معبود برحق ہوں، او شاہدہ بذالکا، اب لفظ پہ غور رکھنا، او شاہدہ بذالکا، یا یہ گواہی دی، وَلَمْ يَشْهَدْ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدِي وَرَسُولِي، اور یہ گواہی نہ دی کہ محمد میرا عبد الرسول ہے، او شاہدہ بذالکا، یا یہ گواہیاں دیں، وَلَمْ يَشْهَدْ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ خَلِيفَتِي، شاہدہ بذالکا، یا یہ تینوں گواہیاں دیں، وَلَمْ يَشْهَدْ أَنَّ الْأَئِمَّةَ مِنْ وَرَائِهِ حُجَجِ،
اور یہ گواہی نہ دی کہ علی کے 11 بیٹے میری حجتیں ہیں. تو ہوگا کیا؟ سر اٹھاؤ حلال زادو. ہاں اب پورا دیکھ لیا میں نے باہر والوں کو بھی. جس نے میری توحید کی گواہی نہ دی یا میری دی اور میرے حبیب کی رسالت کی نہ دی, یا جس نے اس کی دی اور علی کی ولایت کی نہ دی, یا جس نے اس کے دی اور علی کے 11 بیٹوں کی امامت کی گواہی نہ دی, فقط جاہد نعمتی وصغر عظمتی, اس بندے نے میری نعمت سے کفر کیا, میری عظمت کو چھوٹا سمجھا. وہ بندہ میری نعمت کا منکر ہے. وصغر عظمتی, اس نے میری عظمت کو صغیر جانا, چھوٹا سمجھا. وکفر بآیاتی وکتبی ورسلی, اس نے میری آیات سے کفر کیا, میری کتابوں سے کفر کیا, میرے رسولوں سے کفر کیا. جو وہ کرتا تھا اس کے لیے وہ 14 انعام, اور جو یہ نہ کرے ان قاصدانی حجبتہ, اگر وہ بندہ میری طرف بڑھے میں اس سے چھپ جاتا ہوں. اگر میرا قصد کرے وہ بندہ, میری طرف رجوع کرے, حجب میں چھپ جاتا ہوں اس سے. ان سألنی حرمتہ, اگر مجھ سے سوال کرے محروم کر دیتا ہوں. ان نادانی, پہلے والا ندا کرے لبیک کہتا ہوں, اور یہ والا ان نادانی لم اسمع نداہ, اور اگر یہ والا بندہ مجھے آواز دے میں اس کی آواز سنتا ہی نہیں. وَإِن دَعَوْنِي لَمْ أَسْتَجِبْ دُعَاهُ, اگر مجھ سے دعا مانگے میں اس کی دعا قبول نہیں کرتا. وَإِن رَجَانِي خَيَّبْتُهُ, اگر وہ مجھ سے امیدیں باندھے, اگر ایسا بندہ مجھ سے امیدیں باندھے میں اسے نامراد کرتا ہوں. اور آئے میرے حبیب اپنی امت سے کہہ دینا کہ ان کو جو میں انعام دے رہا ہوں یہ جبر نہیں, اور اس کو جو سزا دے رہا ہوں یہ جبر نہیں. ذالک جزاؤہ منی وما انا بظلام للعبید, چونکہ میں بندوں پر ظلم تو کرتا نہیں, وہ اس کی جزا تھی, یہ ان کی جزا ہے. ایمان کا اعلان کرنے کے لیے بلند آواز میں نعرہ حیدری,
خوش رہو، جیتے رہو، زندہ سلامت رہو۔ تھک گئے ہو؟ بس واقعی میں تھک گیا، چھوڑ دیتا یہیں، لیکن یہ بھی طے ہے، روزانہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ لاکھ علم کے دریا بہا دیے جائیں، علی کی بیٹی آنسوؤں کے نذرانے کے بغیر راضی نہیں ہوتی۔ ہاں، اللہ اکبر۔ بس مولا تمہیں سلامت رکھیں۔ جو آنکھیں اس غم میں اشکبار ہوتی ہیں، سلطان کربلا کے صدقے میں وہ کبھی کسی غم میں نہ روئیں۔ کوئی طویل عریض مصائب نہیں پڑھنا مجھے، نہ ہی پڑھنے کی پوزیشن میں ہوں۔ ایک جملہ کہہ کر میں آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں، بغیر کسی تمہید کے۔ کائنات میں، بس دیباچے کے بغیر ہی میں نے بات شروع کر دی، پوری کائنات میں 2 ماں بیٹیاں ایسی گزری ہیں، اللہ اکبر، جو دنیا سے اٹھی تو انہیں کفن نہیں پہنایا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاں، بس میں نے پہلے کہا ہے کہ میں زیادہ نہیں پڑھ سکوں گا، اس کا جواب سنو اور مجھے اجازت بخشو۔ میں نے کہا 2 ماں بیٹیاں کفن کے بغیر اپنے لباس میں دفنائی گئیں۔ بیٹی 4 سال کی بطول، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور ماں وہ جس کے لیے حسین کہے مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جہاں سکینہ اور ام رباب موجود نہ ہوں۔ یقیناً تمہارے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوا ہوگا کہ سکینہ کو کفن نہیں دیا گیا، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کیونکہ سکینہ کو موت ہی شام میں آئی، یزید سے کفن لینا نہیں تھا، سجاد کے پاس موجود نہیں تھا، اس لیے اسی پیرہن میں دفنائی گئی۔ لیکن اصغر کی پاک اماں تو مدینے میں مری، یہاں کیا مجبوری تھی؟ بس میں چھوڑنے لگا ہوں ممبر، یہاں رونے والوں یہ مجبوری تھی، پڑھو کتابیں، قناعت لگی ہوئی ہے، مخدرات عصمت غسل دے رہی ہیں، خون رونے والا باہر امام حق کی حیثیت میں موجود ہے۔ پھپھی اماں غسل شروع کریں، جب پہلا رکن ختم ہو جائے مجھے بتا دیجئے گا۔ لاہور والوں جب کافی دیر گزر گئے، امام نے پوچھا پھپھی اماں رکن اختتام کو پہنچ گیا؟ بیٹا ابھی دیر ہے۔ پھر کوئی دیر گزری، اماں اب ختم ہو گیا؟ بیٹا ابھی دیر ہے۔ جب تیسری بار بھی یہی کہا گیا، منہ پیٹ لیا۔ پھپھی اماں اتنی دیر میں 3 میت نہلائے جا سکتے ہیں؟ آپ کہتی ہے پہلا رکن، ماتم کرتی ہوئی شریکت الحسین باہر آئی، سجاد میں کیا کروں، تیری ماں کا لباس ہی نہیں اترنے میں آ رہا، میں جہاں سے رباب کا کرتا چھڑاتی ہوں، رباب کا لباس نہیں، چمڑا ساتھ ساتھ اتر رہا ہے۔